دینیات ہمارا مکتب ہے، یہ علم و عمل کا مرکز ہے، اسلام ہمارا مذہب ہے، ایمان ہماری دولت ہے۔ آئیے قارئین، آج سبق نمبر 10 ہم پڑھانے جا رہے ہیں، جس میں آپ پڑھیں گے سورۃ الکافرون، حدیث نمبر 10۔ کسی کام کے کرنے کا ارادہ ظاہر کرے، کوئی چیز اچھی لگے، جب غصہ آئے تو ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کلمہ استغفار، وتر کی نماز اور نواقض وضو یعنی وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اسلامی معلومات سے سوال و جواب، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال و جواب اور اخلاقی تعلیم۔ پڑھیے ہمارے ساتھ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اب احادیث میں سے ہم حدیث نمبر 10 پڑھنے جا رہے ہیں۔ پڑھیے حدیث نمبر 10، اخلاقیات پر۔ اجتنب الغضب، ترجمہ غصے سے بچو۔ اب ہم دعاؤں میں سے پڑھیں گے۔ پڑھیے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو کہے انشاء اللہ۔ ترجمہ اگر اللہ نے چاہا۔ کوئی چیز اچھی لگے تو یہ دعا پڑھے، ما شاء اللہ۔ ترجمہ جو اللہ چاہے۔ جب غصہ آئے تو پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اب پڑھیے کلمہ استغفار۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلمہ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ۔ ترجمہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ میں اس کو جانتا ہوں، اور ایسے گناہ سے بھی معافی چاہتا ہوں جس کو میں نہیں جانتا۔ اب ہم پڑھیں گے وتر کی نماز۔ وتر کی نماز کیسے پڑھنی ہے وہ مکمل طریقہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ وتر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ وتر کی نماز عشاء کی فرض نماز کے بعد سے صبح صادق تک ادا کی جا سکتی ہے۔
وطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 3 رکعت وطر کی نیت کر کے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لے۔ پہلی 2 رکعت دوسری نمازوں کی طرح ادا کرے اور دوسری رکعت کے قاعدے میں التحیات پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے اور سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائے۔ طالبہ اگر ہیں تو ہاتھ کندھوں تک اٹھائے اور باندھ لے اور دعائے قنوت اللہم انا نستعینک پڑھے، پھر رکوع کر کے بقیہ نماز مکمل کر لے۔ دعائے قنوت انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ کو اگلے سبق میں انشاءاللہ یاد کرا دیا جائے گا۔ مسئلہ: رمضان شریف میں وطر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں امام کے ساتھ مقتدی بھی دعائے قنوت پڑھے۔ اب ہم نواقض وضو پڑھانے جا رہے ہیں۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وہ ہم پڑھانے جا رہے ہیں۔ پڑھیے۔ 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ نمبر 1، پاخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستے سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 5، منہ بھر کے قے کرنا یعنی الٹی کرنا۔ نمبر 6، نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا یعنی اتنی زور سے ہنسنا کہ قریب کھڑے ہونے والے لوگ اسے سن سکتے ہوں، تو نماز نہیں ٹوٹے گی بلکہ وضو ہی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 7، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 8، پاگل ہو جانا۔ اب ہم اسلامی معلومات میں سے سوال و جواب پڑھنے جا رہے ہیں۔ پڑھیے۔ سوال: ہجری سال کب سے شروع ہوا؟ جواب: ہجری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوا۔ سوال: مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ جواب: مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کن کے مکان میں ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں ہوئی۔ سوال: خلفائے راشدین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو کہا جاتا ہے۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ کن کا ہے؟ جواب: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ سوال: سب سے پہلے امیر المؤمنین کن کو کہا گیا؟ جواب: سب سے پہلے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا گیا۔ اب ہم سیرت میں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پڑھیے۔ سوال:
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا ہے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ ہے۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ جواب: ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اب ہم اخلاقی تعلیم میں سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے۔ ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم: جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا چاہیے، یہ سنت طریقہ ہے، اور دسترخوان پہ جب دانہ گرتا ہے تو اٹھانا آسان ہوتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ۔ ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ بہت گندی عادت ہے۔ اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے تو ایک دن ایسا ہوگا کہ ہمارا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔ اس لیے نہ کسی پہ ہنسنا چاہیے، چونکہ اگر ہم کسی پہ ہنسیں گے تو ہم پہ بھی ہنسا جائے گا۔ من ضحک ضحک، جو ہنستا ہے وہ ہنسا جاتا ہے۔